بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی جو اقتصادی صورتحال ہے، پرٹیکولرلی انفلیشن پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے اور ایک بڑی ڈپریسنگ ہے۔ The world is moving into very difficult economic scenario۔ دنیا ایک ورلڈ اکنامک ریسیشن میں جانے لگی ہے۔ انفلیشنری ٹرینڈ جو ہیں افراط زر کے، وہ بڑے وسیع پیمانے پر اور گلوب کو انسرکل کرنے لگے ہیں۔ ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ ڈالر دنیا میں ایک بہت امپورٹنٹ اور اسٹرانگ کرنسی کے طور پر ابھر رہا ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام کرنسیز ڈالر کے مقابلے میں نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر پاؤنڈ سٹرلنگ جو ہے پچھلے 6 ماہ میں اس کی قیمت 20% ویزاوی ڈالر کم ہو چکی ہے۔ نمبر 2، یورو جو ہے یہ بھی اپنی ویلیو 12% کھو چکا ہے ودن دی 6 months، اور جاپنیز جو ین ہے یہ 23.17% اپنی ویلیو کھو چکا ہے۔ اگر پاکستانی کرنسی کی بات کریں تو پاکستانی کرنسی بھی پچھلے 5 ماہ میں تقریباً 30% اپنی ویلیو کھو چکی ہے۔ اور یہ کنفائن انہی 4 ملکوں تک نہیں ہے، ساری دنیا کی کرنسی نیچے چلی جائے گی ویزاوی ڈالر۔ ڈالر کی جو کریڈیبلٹی اور ساکھ ہے انٹرنیشنل، وہ اس قدر سٹرونگ ہے کہ دنیا ڈالر کو ریزرو کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ اور جب ڈالر اتنی ڈیمانڈ میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا کی اپنی کرنسیز کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اسی کی ویلیو بڑھتی ہے۔ یہ گولڈ کے ایکویولنٹ سمجھا جانے لگا ہے۔ اس کی ویلیو میں اضافے کی ایک اور ریزن یہ ہے کہ جب یہ کرونا پینڈیمک ہوا تو اس کا ویسے تو اس سے پہلے ہی دنیا کی جو اکنامک کنڈیشن ہے ابھی نیچے جانا شروع ہو گئی تھی، اور ڈالر کی جو ریٹ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا ویزاوی ادر کرنسیز۔ لیکن کرونا نے ایک ٹریگر کیا ایک اور کلچر کو کہ دنیا میں جاب جب ختم ہوئے اور حکومتوں کو لوگوں کو تنخواہیں دینی پڑیں تو پھر حکومتوں نے کرنسیز کو چھاپا۔ جب اپنی کرنسی کو چھاپتے ہیں، گولڈ یا ریزروز اتنے مقابلے میں نہیں ہوتے یا پروڈکشن چیزوں کی اتنی نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کرنسی کی ویلیو نیچے جاتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے اور انفلیشن ہوتا ہے۔ یہ چیز کرونا میں اور ہوئی۔ کرونا کے بعد دنیا سمجھتی تھی کہ شاید حالات کنٹرول میں آ جائیں گے، لیکن حالات کنٹرول میں نہیں آئے بلکہ مزید اب خراب ہو رہے ہیں۔ اس مہنگائی، انفلیشن اور اپنی کرنسیز کا نیچے جانے کا جو ٹرینڈ ہے، اس کو اوورکم کرنے کا طریقہ کار جیسے میں نے کہا اکثر ممالک نے آسان یہ سمجھا ہے کہ اپنی کرنسیاں چھاپو اور تنخواہیں دو لوگوں کو۔ کیونکہ جو دوسرا طریقہ ایک ہوتا ہے پازیٹیو، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے ٹیکسز اکٹھا کرتے ہیں، گورنمنٹ اپنے ریونیو میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے پرٹیکولرلی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں لوگ ٹیکس کو ایویڈ کرتے ہیں، ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے۔ اب پھر حکومتیں چلاتی کیسے نظام؟ حکومتوں نے دیکھا کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، تو پھر ساری دنیا میں کلچر پیدا ہو گئی انڈائریکٹ ٹیکسز کی۔ انڈائریکٹ ٹیکس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی سے یہ سمجھ آئے گا کہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے، جی ایس ٹی جسے کہتے ہیں، دس از فارم آف انڈائریکٹ ٹیکس۔ جب بھی کوئی چیز کوئی بندہ خریدے کے ساتھ ٹیکس اٹیچ ہو تو جنرلی پاکستان میں جیسے ہے اراؤنڈ 17% ہے جی ایس ٹی کا ریٹ، تو ایوری باڈی از پیئنگ ٹیکس۔ اب یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ امیر غریب سب دے رہے ہیں، تو ساری حکومتیں اس وقت زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکس کی بیس پر چل رہی ہیں۔ اب اگر انڈائریکٹ ٹیکس اسی طرح بڑھے، زیادہ ہو، تو صاف ظاہر مہنگائی پر وہ منتج ہوتا ہے اور عوام میں ہو اینڈ کرائی ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا ایک پولیٹیکل فال آؤٹ ہوتا ہے، ایک بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے، دنیا میں پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوتے ہیں۔ جو ویژولائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ 1-2 ماہ کے اندر ورلڈ وائڈ پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوں گے حکومتوں کے خلاف۔ یہی حالات جو ہیں پاکستان کے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں آئندہ 1 سال تک کم از کم بہت معاشی حالت دگرگوں رہے گی اور وہ پولیٹیکل پروٹیسٹ پر منتج ہوگی، اور کسی بھی حکومت کے بس میں نہیں ہوگا کہ ان حالات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ دس ٹیکس ٹائم۔
یہ اسی طرح کے ریسیشنز ہیں جیسے 1930 میں گریٹ ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوا، اکنامک ٹرمائل 2007، 8، 9، 10 میں ہوا، یا اس سے پہلے آسیان کنٹریز میں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے لیٹ 90s میں۔ تو یہ چیزیں آئیں، اسی طریقے سے یہ بھی آئے گا، لیکن پرماننٹ تو یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہوتی، ایک آسیلیٹ کرتی ہے۔ جس طرح دنیا گریٹ ڈپریشن سے نکلی ہے، اسی طرح اکنامک ٹرمائل سے نکلی ہے، اور اسی طرح اس سے بھی نکلے گی، لیکن دس ول ٹیک اٹس ٹال، یہ اپنے نقصانات تو پیدا کرے گا، مسائل میں مبتلا کرے گا، یہ 2 سال یا 3 سال لے گا، پھر یہ آہستہ آہستہ جو بھی اکنامک کا ایک میکانزم ہے، اکنامکس کے اصول ہیں، لیکن ورلڈ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اور جو ملک ہیں ان کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آسٹیریٹی میجرز اڈاپٹ کریں۔ دیکھیں، ایک ہی چیز ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر پاتے عوام سے، یا عوام میں ٹیکس دینے کی صلاحیت نہ ہو، یا عام میں ان سے وصول کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جسے ہم بیڈ گورننس یا میل ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، یا کرپٹ پریکٹسز آر گوئنگ آن، تو سب سے بہتر طریقہ سروائیو کرنے کا ایسی صورت میں ہے کہ حکومت اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں ان کو کم کرے، سادگی اپنائے، بڑی بڑی کیبنٹس نہ بنائے، انٹرنیشنل ٹورز کو کم کرے۔ یہ جو سادگی آسٹیریٹی ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ کما نہ سکتے ہوں، تو پھر اپنے اخراجات کو کم کریں۔ تھرڈ ورلڈ میں سب سے زیادہ پروٹیسٹ کیوں ہوں گے؟ اسی لیے ہوں گے کہ تھرڈ ورلڈ کی جو لیڈرشپ ہے یہ آسٹیریٹی میجرز کو ذرا اوائڈ کرتی ہے۔ کرپشن کو ختم کریں، آسٹیریٹی میجرز کو اڈاپٹ کریں، تو پھر یہ صحت مند اکنامک جو ٹریک ہوتا ہے اس پر چل سکیں گے۔ ان گزارشات کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔